السلام علیکم، بہت شکریہ ندیم بھائی آپ کا کہ آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا، اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے بات بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں بات کروں کسی دوست سے بیٹھ کر کے، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جب یہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ 5 یوسیز تھی اسلام آباد میں، ہم لوگوں نے، ہمارے قائدین نے، ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے، انجم وکیل خان صاحب نے، جتنے بھی اسلام آباد کے قائدین نے، انہوں نے کوشش کی، عدالت نے ریلیف دیا کہ یوسی بڑھائی گئیں، کیونکہ اسلام آباد بہت بڑا ہو چکا، آپ کو معلوم ہے کہ سیکٹرز نئے بن چکے، اس کی وجہ سے 50 یوسیز میں کام نہیں ہو رہا۔ پھر عدالت نے ریلیف دیا، 101 یوسیز بنی اسلام آباد میں، اس یوسی میں ایک یوسی میری بھی ہے، 69 اور 68۔ ہوا یہ ہے کہ جب یوسیز بنائی گئیں تو اس میں خیال نہیں رکھا گیا سیکٹر وائز۔ اب میری یوسی تھی I-83 اور I-84۔ جب میں نے اپنا سکینڈر I-83 سے لیا اور میں نے پیپر جمع کیے، میری اسکروٹنی بھی کلیئر ہوئی، میں سب کچھ کلیئر ہو گیا، تو اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ پی ٹی آئی والے چونکہ اب تو ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کا تو ڈنگ تو ختم ہو چکا پی ٹی آئی کا، تو انہیں موقع ملا، انہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر ارشاد احمد خان انشاءاللہ ون کریں گے یوسی 69 سے، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ چکر چلایا اور وہ گلی کا فرق ڈالا جس کا ہمیں معلوم نہیں تھا، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن ہمارے وارڈ نمبر کے ساتھ ہمیں فارم ایشو کرتے تو پھر یہ بھی مسائل نہیں ہونے تھے۔ تو ہم نے I-83 سے اپنا سکینڈر لیا، لیکن پی ٹی آئی والوں نے اس میں، کیونکہ وہ بہت تیز لوگ ہیں، وکیل ہیں جو میرے مقابلے میں لڑ رہے تھے، اللہ انہیں خوش رکھے، بچے ہیں ہمارے I-8 کے ہی ہیں وہ بھی، میں ان سے ناراض نہیں ہوں، لیکن زیادتی یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے یہ تھا، سیکٹر وائز جب کر رہے ہیں آپ، 2 یوسی میری بنا رہے ہیں تو 3 اور 4 سے ایک چیئرمین ہونا چاہیے، 1 اور 2 سے دوسرا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں کیا یہ گیا کہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے سیکٹرز کو دیکھا نہیں، آفس میں بیٹھ کے لسٹیں بنائیں اور بھیج دوں، تو اس میں ہمیں نقصان یہ ہوا کہ میں نے جو میرا سکینڈر تھا وہ میری اسٹریٹ 57 سے تھا، تو وہ I-83 میں آتی ہے، لیکن اس کو وارڈ یوسی 68 میں ڈال دیا گیا، 4 گلیوں کو، تو اس سے ہمیں کنفیوژن ہوئی کیونکہ وارڈ نمبر نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ عدالت گئے اور عدالت نے انہیں ریلیف دیا اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ عدالتیں تو پیپر دیکھتی ہیں، عدالتوں نے پیپر دیکھا اور ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنے جج صاحبان کو، ہمیشہ میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں زیادتی یہ ہو گئی کہ وہ میرٹ بنتا نہیں تھا کہ اگر گلی اسٹریٹ وائز اگر الیکشن کمیشن نے کیا ہوتا تو ٹھیک تھا، یہ تو وارڈ وائز تھا، وارڈ کے ہمیں پیپر نہیں دیے گئے، اس لیے میں نااہل ہوا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی۔ ابھی سنا یہ ہے کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اور کوئی فیصلہ دیا ہے کسی کیس میں، کہ انہوں نے کہا اگر چھوٹی چھوٹی غلطیاں کسی کی ہیں تو ان کو ریلیف دیا جائے گا اور وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ابھی ٹکٹ اناؤنس ہو چکے اور ٹکٹ جمع ہو گئے، اس لیے ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے قائدین پہ، اپنی پارٹی پہ بھرپور یقین ہے کہ وہ ہم جیسے ورکرز کو اور ڈائی ہارڈ ورکرز جو ہیں ان کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، اور خیال رکھا جاتا ہے ہماری پارٹی میں ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے۔ ہماری پارٹی پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے 22 سال کام کیا ان کو سائڈ پہ لگا دیا، اور جو چوچو کا مربع تھا دوسری پارٹیوں سے نکالا ہوا گن، وہ سارا عمران خان کے ساتھ تھا، اور اس کا رزلٹ آج یہ ہے کہ 22 سالہ محنت والے گلیوں میں ہیں، اور جنہوں نے فائدہ اٹھایا وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور خان صاحب بھی آج گلیوں میں ہیں، انشاءاللہ وہ یاد آتے ہوں گے ان کو بھی، ورکر اپنے، کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا اور جن کو کچھ نہ ملا، اور ملا انہیں کہ جنہوں نے ساری پارٹیوں کا گند کھایا ہوا تھا، اور وہ ان کے ساتھ مل کر کے خان صاحب کو گلیوں میں بھیج دیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی الیکشن ہوتے ہیں تو پتہ لگے گا ابھی، اور جو دوسرا راگ الاپ رہے ہیں خان صاحب کے، ہم استعفے دے دیں گے، ہم پارٹی توڑ دیں گے، ہم پنجاب سے استعفیٰ دے دیں گے، کشمیر سے دے دیں گے، گلگت بلتستان سے، کے پی کے سے، لیکن جو کچھ یہ کہتے ہیں ہوتا نہیں ہے، کیونکہ نام ہی یوٹرن خان رکھا ہوا ہے پوری دنیا نے ان کا۔ تو انشاءاللہ نہ پرویز الہی صاحب اپنی وزارت اعلیٰ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور گلگت بلتستان اور کشمیر پہ تو انہوں نے ویسے ہی یوٹرن مار دیا تھا دوسرے دن ہی، کہ فواد چوہدری صاحب نے آ کے کہا کہ وہ ہم نہیں توڑ رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ ملک کے ساتھ کیا، جو کچھ لوگوں کے ساتھ کیا، جو کچھ عوام کے ساتھ کیا، یہ اچھا نہیں کیا۔ اب جو حکومت ہے انشاءاللہ اس سے ریلیف بھی مل رہا ہے لوگوں کو، ملک میں کام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ میٹرو بس بھی چل گئی، بلو لائن بس بھی چل گئی، اسلام آباد والوں کو اگر اتنا ریلیف مل رہا ہے تو لاہور میں بھی دیکھیے آپ کتنا کچھ ہو چکا۔ کہتے تو یہ ہیں 25 کلومیٹر کی
हुकूमत है, मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत एक ही होती है, एक ही वज़ीर आज़म होता है, उसका नाम है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। ये है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ना कि ये 25 किलोमीटर। ये मेरा ख़्याल है कि पीटीआई वालों को गलतफ़हमी है, और इनकी गलतफ़हमी अब दूर होना शुरू हो गई है, क्योंकि अब चुप का रोज़ा रख के बैठ गए हैं खान साहब भी। उन्हें मालूम है कि जो कुछ उन्होंने हरकतें की, जिस तरह उन्होंने कोशिश की आवाम को और इदारों को लड़ाने की, मैं कहता हूँ तारीख में ऐसा कोई लफ्ज़ है नहीं जो उनके लिए मैं कहूँ कि उन्होंने कोशिश की कि मेरी आवाम मेरी इदारों से लड़े, फौज से लड़ें, गलियों में खून खराबा हो, लेकिन वो अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हुए। लेकिन एक नापाक इरादे में कामयाब हुए इनकी पार्टी के वर्कर्स, जिन्होंने मुझे नाअहल करवा दिया। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है कि शायद इसमें भी बेहतरी हो कोई अल्लाह की तरफ से। मैं अल्लाह की रज़ा में खुश रहता हूँ हमेशा, और मैं यही कहता हूँ कि मेरे रब, जब तू नहीं चाहता तो कुछ नहीं हो सकता। जब तू चाहता है तो हो सकता है ये इलेक्शन ही ना हो, और अगली दफ़ा हमें फिर रिलीफ मिले और हम इलेक्शन लड़ें और लोगों की खिदमत के लिए हम। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरे पास अल्लाह ताला ने शोहरत भी, दौलत भी दी, औलाद भी दी, मुझे ज़रूरत कुछ नहीं है। लेकिन एक खिदमत का जज्बा है कि मैं ये चाहता हूँ कि अपने लोगों की खिदमत करूँ, अपनी आवाम की खिदमत करूँ। अगर मुझे मौका मिल जाता आई8 से, तो मैं इंशाल्लाह बताता कि आई8 में भी कुछ चेयरमैन बना है, और मैं सिर्फ आई8 तक महदूद ना रहता, मैं कोशिश करता अपने इस्लामाबाद की आबियारी करने में, अपने बाकी यूसीज, जितनी भी यूसीज हमारी इस्लामाबाद की हैं, उनके साथ मिलकर के इस्लामाबाद के लिए एक ऐसा खूबसूरत काम करते कि लोगों को नजर आता कि मुस्लिम लीग नून के लोग और जो हम लोग वर्कर हैं, हम ये पाकिस्तान की खिदमत करने के जज्बे से आते हैं और पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे। हमेशा हमारे कायदीन भी खिदमत करते आए और हम भी उसी तरह खिदमत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं, और जल्द पाकिस्तान आकर के बताएंगे कि असल हकीकत पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान में काम करने वाले लोग और पाकिस्तान की आवाम जिनसे मोहब्बत करती है, वो असल वही है। उनका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि मेरे कायद मोहतरम है। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, उन्होंने मुल्क के लिए जेलें काटी, और इमरान खान जो कहता था कि मैं जेलों में डाल दूंगा, आज इंशाल्लाह खुद तैयारी करो खान साहब, तैयारी बिस्तर आपके लिए भी तैयार है इंशाल्लाह वहाँ पे। आपने तो हमारे कायदीन के नीचे से बिस्तर भी निकाल लिया था, एसी भी बंद कर दिए थे, टीवी भी, न्यूज़पेपर भी, और घर से खाना भी नहीं खाने देते, लेकिन हम आपको बिस्तर भी देंगे, एसी भी देंगे, टीवी भी देंगे, अखबार भी, और खाना भी आपका जो मर्जी का होगा वो हम खिलाएंगे इंशाल्लाह आपको। आपने तो हमारे कायदीन का खाना भी बंद किया था। इंशाल्लाह हम उनमें से नहीं हैं जो बदला लेते हैं, हम वो लोग हैं जो बदलाव के लिए आते हैं। हम बदले वाले नहीं हैं, हम बदलाव वाले हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान को बदलेंगे, पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, पाकिस्तान की आवाम की तकदीर बदलेंगे, और पाकिस्तान में उसी तरह खुशहाली और रोशनी आएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।